اصل کامیاب عورت کیا ہے؟ اصل کامیاب عورت کون ہوتی ہے؟ ہم لوگوں کو نا شروع سے ہی غلط گائیڈ کیا جاتا ہے، اور کچھ بہنوں کو یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ بس گول روٹی پکائیں ہم، اور گھر داری بس ہم سنبھالیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یا 3 ٹائم کچن میں کھڑے ہو کے 3 وقت کا کھانا پکا لیں، بس یہی زندگی ہے، آپ کامیاب ہو۔ یا پھر کچھ تعلیم حاصل کر کے ڈگری لے کر پیسے کما لیتی ہیں تو وہ خود کو کامیاب سمجھتی ہیں، اور کچھ بہنوں کا مقصد تو صرف زندگی کا یہی ہوتا ہے کہ کھا لیا پی لیا اور سو لیا۔ تو کامیابی کو نا ایک لفظ میں ڈسکرائب کرنا نا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ ہمیں بہت ساری اچھی عادتوں کے ساتھ جو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ کامیاب عورت ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور آج کا ولاگ جو ہے نا ٹاپک جو ہے بہت ہی مزیدار ہے، اور آپ جو ہے نا اس ٹاپک پر سب بہنوں کی نا مجھے سپورٹ چاہیے، وہ کمنٹ ضرور کریں اور مجھے گائیڈ ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں کہ آپ لوگوں کے گیٹ کامیابی جو ہے نا کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خود ایک کامیاب عورت میں جو ہوگی نا وہ خود اعتمادی اور کانفیڈینس ہے۔ خود اعتمادی اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ ایک بھرپور انسان ہیں، آپ کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہوں، آپ اچھے سے گھر چلا رہے ہیں، اچھے سے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھ رہی ہوں اپنا اور اپنے ہسبینڈ کا، اور ایک مخصوص آمدنی میں نا گھر چلا رہے ہوں، ان لاس ہیں تو پھر ان کی بھی دیکھ بھال کر رہی ہوں۔ یہ ساری کوالٹیز نا اگر ایک عورت میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک کامیاب عورت ہے۔ مگر افسوس کہ ہم نا اس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ عورت کی بالکل ویلیو نہیں ہے، جسٹ ہاؤس وائف کہہ کے نا ہم جو ہے نا عورت کو بیچاری کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ بس یہی بولا جاتا ہے کہ بس یہ تو گھر چلا رہی ہے، تو بھئی کیا بکواس ہے یار کہ یہ گھر چلا رہی ہے؟ گھر چلا کے تو دکھاؤ ذرا۔ ایک عورت اتنی ٹینشنز اور ڈپریشن کے باوجود جو ہے نا اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے، کوئی بریک نہیں لیتی۔ سلام ہے میرا نا ان بہنوں پہ جو اپنا گھر بہت اچھے سے چلا رہی ہیں۔ کانفیڈینس جو ہے نا آپ کے فیس پر آنا چاہیے، کبھی بھی جو ہے نا خود کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، بھرپور زندگی جئیں اور آگے بڑھیں، اور لوگوں کو دکھائیں کہ آپ جو ہے نا ہاؤس وائف ہیں اور آپ کی جتنی اسٹرگل کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ کامیاب عورت ہیں نا تو یہ ساری کامیابی کا پتہ چلتا ہے آپ کے بچوں کی تربیت پہ، کیونکہ یار جہاں ہم نہیں جا سکتے آپ دیکھیں ہمارے بچے ہم وہاں ضرور پہنچے ہوتے ہیں۔ پہننا اوڑھنا، ان کو اچھا برا ساری آپ کو تمیز سکھانی ہوتی ہے، اچھی تعلیم، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، مینس کہ کچھ لوگوں کے پاس میں نے دیکھا ہے پیسہ ہوتا ہے لیکن بچوں کی کوئی تعلیم و تربیت نہیں ہوتی، وہ تعلیم میں پیچھے ہوتے ہیں۔ اور مڈل کلاس میں نے دیکھا ہے کہ کم پیسوں میں بھی بچے جو ہے نا اچھے تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں بچوں کے قرآن مجید تک نہیں پڑھنا آتا، نہ ان کی تعلیم مکمل ہوتی ہے، تو یہ ایسا پیسہ کس کام کا؟ تو اصل کامیابی جو ہے نا یہی ہے کہ آپ بچوں کی تعلیم تربیت آپ کی اچھی ہو، اور یہ بھی کہ آپ کا نا رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ عورت کو اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں شکر گزاری ہمیں کرنی چاہیے، گھر دیا ہے، عزت دی ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ سب جو ہے نا کامیاب عورت کی نشانی ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ کہ وہ دین کو بھی لے کے چل رہی ہے۔ اور کامیاب عورت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پرسنلی اپنے آپ کو کیسے لے کے چلتی ہے سارا دن، ایسا تو نہیں کہ بھئی جوڑا بنا کے بال بکھیر کے اور آپ گھر کا کام کرتی رہیں، عجیب سی آپ کے پاس سے اسمیل آ رہی ہو، گھروں کے کاموں میں آپ کو اپنا ہوش بھی نہ ہو۔ کہتے ہیں صفائی جو ہے نا نفس ایمان ہے، تو بجٹ میں رہ کے نا آپ اپنے کپڑے دیکھیں، جو آپ کے کپڑے ہوں وہ آپ وہی پہنیں، اور اگر گرے ہیئر ہیں تو اس کو ڈائی کریں، آپ آئی بروز وغیرہ آپ کی سیٹ ہو، اپر لیو آپ کی بنی ہوئی ہو، ایک اچھی سے آپ کے اندر سے نا مہک آنی چاہیے۔ اور ایک جوڑا جو آپ نے بے شک 50 دفعہ بھی پہنا ہو نا تو آپ اس کو ایسے پہنیں کہ 50 دفعہ پہننے کے بعد بھی نا اس کی چمک دمک جو ہے نا قائم رہے۔ یہ جو ہے نا کامیاب عورت کی نشانی ہے کہ وہ پرانے کپڑوں کو بھی ایسے رکھتی ہے سنبھال کر کہ وہ جب پہنتی ہے تو وہ صاف ستھرا دیکھنے میں بہت خوبصورت جوڑا لگتا ہے، پرانے کپڑوں میں بھی وہ خوبصورت لگے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ایک کامیاب عورت کی نشانی ہے کہ اپنے گھر کو کس طرح ڈیل کرتی ہے۔ دیکھیں گھر نا سب کا ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ آپ ہزاروں روپے کے ڈیکوریشن پیس ایکسپینسو صوفے لے کر آ جائیں اور
یا ہر 6 مہینے میں آپ اپنے گھر میں پینٹ کرائیں. تو میں آپ سے یہ کہوں گی، دیکھیں آج کل کوئی بھی یہ سب افورڈ نہیں کر پاتا. میرے بھی گھر میں کلر ہوا ہوا وائٹ میں رکھتی ہوں، وائٹ کلر ہے. میں نے ایسا پینٹ کرایا ہوا کہ جب خراب ہوتا ہے تو میں خود ہی اس کو کر لیتی ہوں فریش. جو کچھ بھی جو آپ کے پاس ہے، جتنا بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، آپ اس کو کس سلیقے سے سیٹ کرتی ہیں، اپنے گھر کو کس طرح ڈیکور کرتی ہیں. شاید آپ کو میری یہ بات سن کے بہت حیرت ہوگی کہ آپ کا گھر جو ہے نا بولتا ہے. اب بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باتیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس ایک ایک چیز جو ہے نا اپنی جگہ پہ رکھی ہو، سلیقے سے رکھی ہو، وہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ عورت جو ہے نا کتنی سلیقے والی ہوگی. اور گھر کو سجانے والی عورت جو ہے نا بیسیکلی اپنی ماں باپ کی تربیت کو ظاہر کرتی ہے. اور یار یہ لڑکی جو ہے نا کہ بہت اچھے گھر کی ہے. اچھے گھر سے مراد سلیقے والے، طریقے والے لوگ، عزت دینے والے لوگ، یہ ہوتی ہے کامیاب عورت کی نشانی. اور جو بھی آپ کی پرسنل سیونگ ہے، 100 میں سے 9-10% ہی عورتیں ایسی ہیں جو سیونگ کرتی ہیں میری بہنیں. ورنہ جتنی بھی ہوتی ہیں وہ سیونگ کیا کرتی ہیں، اپنے گھر پہ لگا دیتی ہیں، بچوں پہ لگا دیتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ پرسنل سیونگ جو ہے نا وہی آپ کی جو ہے نا اصل طاقت ہوتی ہے. کوئی گولڈ لے لیں، کوئی پراپرٹی لے لیں. میں بھی یہی کرتی ہوں کہ کبھی سیو کر لیتی ہوں اور کبھی خرچ کر لیتی ہوں ضرورت کے مطابق. دیکھیں ضرورتیں جو ہے نا کبھی ختم نہیں ہوتی. ایک وقت تھا کہ میں گھر کا کچھ نہیں لیتی تھی، اپنی ذات کے لیے جو ہے نا میں سیو کر لیتی تھی کہ آنے والے کل کا جو ہے نا کچھ پتہ نہیں ہوتا. سیونگز میں ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے ہسبینڈ اور آپ کے بچوں کو بھی پتہ نہ ہو. ماں باپ اگر ہیں تو آپ ان کو بتا دیں، لیکن آپ نے جو ہے نا کسی اور بھائی بہن کو یا کسی کو بھی نہیں بتانا. کیونکہ یہ پریشانی میں ہوتا ہے نا کہ ذرا سا کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ آپ سے پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ نہیں دیتے تو رشتوں میں پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ اپنی سیونگز جو بھی ہیں وہ چھپا کے رکھیں. اور ایک موسٹ امپورٹنٹ بات کہ اپنی غلطیوں کو نا اللہ کے آگے مانگیں، اللہ کے آگے روئیں، مگر زمانے میں آپ ایسے کھڑے ہوں جیسے آپ نے کچھ کیا ہی نہ ہو. میں بھی پہلے یہی کرتی تھی، کیا کہتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتی تھی جو بھی بات ہوتی تھی، بڑی بیوقوفی کرتی تھی میں. آپ سے جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں نا وہ اللہ سے ڈسکس کریں، وہ صرف اور صرف اپنے رب سے معافی مانگنی ہے آپ نے. مگر دنیا کے سامنے نا ڈٹ کے چلنا ہے، جیسے آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں نا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ نا دنیا ایسی ہے، دنیا میں ایسے ہی لوگ ہیں جو تانے دیں گے، آپ کو مشورے دیں گے، الٹے سیدھے ہنسیں گے. چار لوگ نا آپ کو بے عزت کریں گے، لیکن کامیاب عورت خود کو مضبوط ظاہر کرتی ہے. آپ کی زندگی میں کتنے ہی برے حالات سے آپ کیوں نہ گزر رہے ہو، مگر لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ اپنی زندگی کے نا فیصلے خود کرنے ہیں، جو بھی کرنے ہیں. جیسے اپنے بچوں کے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم رہتے ہیں، بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہو تو سب مشورہ دیتے ہیں، اور کہ یہاں نہیں کرانا، یہ اچھا نہیں ہے، اس کی فیس ایسی ہے، یا فلاں اسکول ایسا ہے. یا کوئی بیمار ہو جائے تو بھئی اس ڈاکٹر کو نہیں دکھانا، اس کو دکھانا ہے. یا جیسے آپ نے گھر میں پینٹ کرانا ہے تو بھئی اس سے پینٹ کرانا، وہ اچھا ہے. اپنے فیصلے نہ خود کرنے ہیں. بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے کروا کے آ جائیں، اگلے دن بتا دیں کہ فلاں فلاں اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا. پرسنل جو ہے کمیٹی ڈال رہے ہیں چپ کر کے، منہ بند کر کے. پرسنل کوئی بھی بات جو ہے نا میکے اور سسرال میں جو ہے نا آپ نے اپنی لائف کی بات نہیں بتانی، اور نہ ہی آپ نے کسی کو انٹرفیئر کرنے دینا ہے. جو جیسے ہوتا ہے نا بعض لوگ بہت انٹرفیئر کرتے ہیں تو اپنی باؤنڈریز بنا لینی ہے اور اس کو اپنی حد دکھا دینی ہے، چاہے وہ میکے میں ہو چاہے سسرال میں. اس کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا، ہم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. کچھ گھروں میں جو ہے نا فیصلے ہسبینڈ لیتے ہیں، ان کی رائے جو ہے نا ان عورتوں کی، وہ اپنی وائفس کی رائے تک نہیں پوچھتے. اور کہ عورتیں کچھ گھرانوں میں ایسی ہوتی ہیں کم پڑھی لکھی ہوتی ہیں تو شوہر کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں، وہ آپ کے منہ پہ جو ہے نا آپ کی بے عزتی کرتے ہیں. آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، سب کچھ ہمیں آتا ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر آپ اس طرح کے ماحول میں پھنسی ہیں نا تو ابھی سے آپ اپنے آپ کو ایکٹیو کریں. اور یہ جو موبائل ہے نا آپ کے ہاتھ میں، جس میں آپ لوگ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے پاس فون ہے، اس میں نیٹ ہے، آپ گھر بیٹھے دنیا جہاں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. فضول کے میں آپ سے کہوں گی ٹائم ویسٹ کرنے، ٹوٹکے دیکھنے سے اور ٹپس دیکھنے سے یا ڈرامے دیکھ کر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے نا آپ نالج والی باتیں سیکھیں. نالج کی ایسی باتیں سیکھیں جو آپ کی لائف میں نا کام آئیں. آپ کو تو پتہ ہے کہ سرچ کر لیں کوئی چیز، ہر چیز آپ کو جو ہے نا فون پہ ملے گی. تو پلیز خدا را جو ہے نا میں آپ سے یہ کہوں گی آپ اپنا وقت ضائع نہیں کریں. اپنی ویلیو بنانے کے لیے اس معاشرے میں نا یہ جو میری باتیں ہیں نا میرے نزدیک بہت ویلیو رکھتی ہیں. ایک کامیاب عورت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک بات
میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وقت کے ساتھ ساتھ نا میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، کسی نے کچھ نہیں سکھایا، بس گھر داری یا گھر چلانا ہے تھوڑی بہت باتیں سکھائی تھیں، لیکن جس معاشرے میں ہم آ چکے ہیں نا، اس میں 2 3 چیزوں کے ساتھ نا ہم زندگی صرف گزار سکتے ہیں، جی نہیں سکتے۔ تو ہمیں نا زندگی گزارنی نہیں ہے، ہمیں زندگی جینی ہے۔ اور میں یہ بھی آپ سے لاسٹ میں کہوں گی کہ جو باتیں آپ نہیں کرتے نا وہ آپ کے بچوں کو کرنی پڑ جاتی ہے۔ اگر آج آپ اپنے حق کے بارے میں آواز نہیں اٹھائیں گی نا تو کل کو وہ لڑائی جو ہے نا آپ کے بچوں کو لڑنی پڑے گی۔ اگر معاشرے میں آپ کی عزت نہیں ہے، دب کے رہیں گے، تو کل کو لوگ جو ہے نا آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ٹریٹ کریں گے۔ کچھ ان لاس ہوتے ہیں جہاں بہوؤں کی بالکل اہمیت نہیں ہوتی، تو بچوں کی بھی وہاں پہ عزت نہیں ہوتی ہے۔ جہاں بھی ماؤں کی عزت نہیں دیتے تو پھر بچے بھی ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون ہماری ماں کو رسپیکٹ دے رہا ہے اور کون نہیں دے رہا۔ بچے جو ہیں بہت، میں آپ سے یہی کہتی ہوں کہ اسمارٹ ہوتے ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کون ہمارے ماں کے ساتھ فیئر ہے اور کون نہیں ہے۔ تو ہمیں نا خود کو اپ گریڈ کرنا ہے، اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی جو ہے نا خوشیوں سے بھر دے اور انہیں ان چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جو آپ اور میں کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ کی عزت نہیں کرتے تو بچیوں کی بھی نہیں کرتے۔ آپ لوگوں نے نا اس بلاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اپنے فرینڈس، اپنے گھروں میں، تاکہ جو لوگ اس پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں وہ نکلیں، اور ہمارا معاشرہ جو ہے نا ان پرابلم سے بھرا ہوا ہے۔ اپنا آپ کو اپنی عزت خود کروانی ہوگی، اپنا خیال آپ نے خود رکھنا ہوگا، کوئی نہیں آئے گا، کوئی آپ سے خیال نہیں کرے گا۔ آج سے ہی آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے کپڑے روز چینج کرنے ہیں، اپنا لپسٹک لگانی ہے، ہلکا پھلکا میک اپ کرنا ہے، بالوں کا آپ نے ضرور خیال کرنا ہے، کوئی ملٹی وٹامن کھائیں۔ 30 ایج 40 ایج کے بعد تو لازمی آپ لوگوں نے کھانی ہے، اور خود کو خود کامیاب بنائیں، اپنے اوپر خود ورک کریں، کوئی دوسرا آپ کے اوپر ورک نہیں کرے گا۔ اپنی باؤنڈریز بنائیں، لائف میں اپنے فیصلے خود کریں، کسی کو بھی اپنی لائف میں انٹرفیئر کرنے نہیں دیں۔ اور کوئی غلطی ہو جائے آپ سے یا آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے آگے گر گڑا کے روئیں، اللہ سے معافی مانگیں، مگر زبانی کے آگے جو ہے نا آپ ڈٹ کے کھڑے رہیں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اور بہت اچھا لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے مزے مزے کی باتیں کرتی ہوں، یقین کریں میرا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ کمنٹ ضرور کرنا، لائک اینڈ شیئر کر کے ضرور بتانا ہے، اور جو کمنٹ کرتے ہیں مجھے ان سب کا بہت بہت شکریہ، جو مجھے اچھے مشورے دیتے ہیں۔ میں سب کے کمنٹ پڑھتی ہوں اور سب کے کمنٹ کا میں جواب بھی دیتی ہوں، اور لائک اینڈ شیئر کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔